بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہے جسے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ انہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی بہت پہلے پیدا کیا گیا، لیکن کتنا پہلے پیدا کیا گیا اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی عمر کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد صرف ایک بار نظر آتا ہے، میں اسے اب تک 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب ترین اور اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں، جنہیں بنا تھک کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں رتبے کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت غزرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان 4 فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت غزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے انسانوں کی روح یعنی انسانوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی انجام دیتے ہیں اور ان کے ماتحت کام کرنے والے مددگار فرشتے بھی روحیں قبض کر کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کے آگے انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کے انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے ہو کر رہے۔ جب ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ مکمل سیاہ تھا، اور قد و قامت اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کا قد و قامت اور جسم آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزرائیل یعنی ملک الموت کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی پر ہے لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے ہر ایک پر میں 70,000 اور پر ہیں۔ اگر ان کا سر آسمان پر ہے تو ان کے پاؤں زمین پر، ان کے بارے میں انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رسول و شہداء، انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہے جس کی روح قبض کرنا تو دور ملک الموت کو ان کے گھر کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہ ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم مل چکا تھا، نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا، اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ لہٰذا اجازت ملنے پر جب ملک الموت گھر میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے ملک الموت، کیا میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت نے سر جھکا کر عرض کی، اے اللہ کے محبوب، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت غزرائیل حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کا حکم سنایا تو آپ علیہ السلام نے جلال کے اندر آ کر انہیں ایک زوردار تماچہ رسید کر دیا، اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت واپس ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی، اے اللہ، آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ سے کہو کہ یہ سرخ گائے کی پیٹھ کے بالوں پر ہاتھ پھیریں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔
جب ملک الموت واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی و روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بھرے دربار کے اندر ظاہر ہوا۔ یہ معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ یہ سن کر وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ انہیں حکم دے کہ مجھے ابھی ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں، جو کہ یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہیں۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک کل وزیر کو آپ ایسے گھور کیوں رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کے ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین تک کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن میں اس شخص کی روح قبض کر کے ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس فانی دنیا میں کسی بھی جگہ کیوں نہ چھپا ہو، موت سے دور نہیں جا سکتا اور نہ ہی بھاگ سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کتنی بڑی دیوار روک سکتی ہے اور نہ ہی پہاڑ، اور نہ تو موت اسے ہٹ سکتی اور نہ ہی ملک الموت۔ جس کا وقت پورا ہوا سو اسے اس فانی دنیا سے خوشی یا ناخوشی جانا ضرور ہے، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان پر وقت یا ٹائم لاگو ہوتا ہے، اور نہ ہی اس فانی دنیا کے مادی قانون۔ اس لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر ایک چراغ کی طرح، جس پر وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں پہنچ سکتے ہیں، اور ایک ہی ہوا کے جھونکے کی طرح اس چراغ کو بجھا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کی روح قبض کر سکتے ہیں۔ قیامت کے روز سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی اب قریب آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت جو زندگی دی تھی اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت شیطان کے راستے پر چلنے والے جہنم میں اور نیک لوگ جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے۔ لہٰذا شیطان جب اپنے سامنے ملک الموت کو دیکھا کر تو زمین میں غوطہ لگائے گا، جس سے وہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جا نکلے گا، لیکن وہاں بھی ملک الموت کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور زمین کے تیسرے کونے پر جا نکلے گا، لیکن وہاں بھی ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اس پر وہ چوتھا غوطہ لگائے گا، لیکن یہ کوشش بھی پہلے کی طرح بیکار ثابت ہوگی، لہٰذا وہ موت سے بچ نہیں پائے گا اور ملک الموت یعنی غزرائیل اس کی بھی روح قبض کر لیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخر ملک الموت کو ہی روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ ہے جہاں آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے مٹی اٹھا لے، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدا را یہ خاک یہاں سے لے کر مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو مخلوق پیدا ہوگی اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اسی کی تخلیق اور جانتی ہوں کہ اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بنا واپس آ گئے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بنا واپس تشریف لے آئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے بھی وہی کہا جو اس سے پہلے فرشتوں سے کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا تمہارا دل ان معاملات میں بہت سخت ہے، تم کسی کو ماتم مناتے روتے دیکھ کر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح قبض کرنے کا ذمہ آپ کا ہے۔ حضرت غزرائیل نے فرمایا اے اللہ، پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے نہ کہ تمہیں۔
دوستو لفظ غزرائیل عربی زبان کے لفظ غزرہ اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ غزرہ کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے خدا، یعنی خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری صرف مالک الموت کے ذمے ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ مالک الموت کے ساتھی اور ان کے نائک جیسا کہ نازیات اور سابقات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازیات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشطات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح کو آسانی اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازیات کا کام ہے کہ کافروں کی روح شدت اور عذاب سے قبض کریں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی روح نہ صرف مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ جس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی اس دن اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے دن دنیا و کائنات کا حاکم و حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کو موت آ جائے گی تو آخر میں صرف 8 فرشتے موجود ہوں گے، جن میں سے 4 فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت غزرائیل علیہ السلام، یعنی کہ مالک الموت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ عرش فرشتے مر جائیں تو وہ دھڑام سے نیچے گریں گے۔ اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش بول اٹھے گا کہ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لیں۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ چپ ہو جا میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ اس کے بعد مالک الموت ایک ایک کر کے باقی سب فرشتوں کی روح قبض کریں گے، آخر میں مالک الموت رہ جائیں گے۔ اب مالک الموت کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا نمبر بھی آ گیا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، جس کے بعد اللہ پاک مالک الموت سے فرمائیں گے جب میں نے ان سب انسانوں کو تخلیق کیا تو ان سب کی موت کا نظام بھی مقرر کیا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ کیونکہ تم بھی میری ایک مخلوق ہو اور میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ اور یوں مالک الموت یعنی موت کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آ جائے گی اور پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور نور ہی باقی رہے گا، جس کے بعد ہر ایک مخلوق کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ دوستو اس دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کے سوچ کے لوگ ملیں گے، کوئی تو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور اس دنیا کائنات کو اور اس کے مذہب کو بھی انسانی وہم تصور کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس کو کوئی بھی شخص پوری دنیا کے اندر آپ کو انکار کرنے والا کبھی بھی نہیں ملے گا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو یا ادویات، لیکن موت کا کوئی حل نہیں نکال سکا۔ موت تو دور کی بات ہے، یہ تو کوئی ایسی ادویات بھی اب تک نہیں بنا سکا جو اسے کچھ عرصے تک صرف زندہ رکھ سکے۔ اس مٹی کے پتلے کو سب طرح کی کوششوں کے بعد معلوم ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس کے نزدیک کی مثال مائیکل جیکسن کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اگر موت کو ایک اٹل حقیقت مانتا ہے اور اس سے چھٹکارا کسی طرح ممکن نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی وقت مقرر ہے، یعنی یہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی نازل ہو سکتی ہے، تو آج ہم اس کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں؟ یہ سوال کسی دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج جو ہم اتنے لمبے عرصے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارا لمبا عرصہ تو دور کی بات، کیا ہمیں کل کا دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں موت کی سختی اور تنگ دستی سے بچائے، آمین۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.